نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتعت خمسا لم يعتهن أحد قلبي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهور فأينما رجل أدركته الصلاة فليصلي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ مجھے 1 مہینہ کی مسافت سے دشمن پر رعب اور دبدبہ سے مدد دی گئی ہے، اور زمین ساری میرے لیے مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اب جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور آگے پوری حدیث ذکر کی۔ مسلم حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی پر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین کی مٹی ہمارے لیے کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی کو آج سے پہلے نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دشمن کا دبدبہ، 1 ماہ کی مسافت کی دوری کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس کا ڈر کا، اس کا دبدبہ کا جو ہے معلوم ہو جاتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ اس امت کے لیے ہے اور کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ کسی امت کے لیے پہلی جو امتیں تھیں نمازیں سب امت پر فرض تھی، کسی کو 5 کسی کو 1 کسی کو 2۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری امت کے لیے 2 وقت نماز جو ہے فرض کی گئی تھی، کسی کو 50 کی، کسی کو کتنی کسی کو کتنی۔ تو سب کے لیے حکم تھا کہ کہیں بھی ہوں کتنے دور بھی ہوں تمہیں کہاں کر نماز پڑھنی ہے؟ عبادت گاہ کے اندر، مسجد کے اندر نماز ادا کرنی ہے جو عبادت خانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس امت محمدیہ کے لیے کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد تک نہیں پہنچ پا سکتے ہو، جہاں بھی کہیں رہو وہاں نماز پڑھ لو۔ پوری زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، پوری زمین تمہارے لیے پاک و صاف ہے۔ اور فرمایا ایک چیز یہ دی گئی، تیسری چیز مجھے یہ دی گئی جو زمین ہے، زمین کی جو مٹی ہے، اس مٹی کو اس امت محمدیہ کے لیے پاک بنا دیا گیا ہے کہ اس سے امت محمدیہ پاکی حاصل کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اب پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے دور دور تک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم طہارت کر لو، تیمم کی وضو کر لو، مٹی سے وضو کرو، مٹی کے ذریعے سے تم طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت اور حاجت کے سلسلے میں مجھے بھیجا اور میں جنبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جنبی ہو گیا، مجھے غسل کرنے کی حاجت ہوئی تو میں نے پانی تلاش کیا لیکن مجھے پانی نہیں ملا، اور میں نے کیا سوچا کہ جس طریقے سے پانی سے ہم نہاتے ہیں پورا کی پورا جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے بھیگ جانا چاہیے، اس کو تر ہو جانا چاہیے، تو میں نے سوچا کہ مٹی کا بھی معاملہ یہ ہوگا۔ تو اس نے مٹی کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر پلٹنا شروع کیا، جو اس کے پورے جسم پر مٹی ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسا معاملہ سامنے آیا، مجھے حاجت ہوئی اور جنابت کا غسل کرنے کے لیے مجھے حاجت ہوئی اور میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کیا ہے، تیمم کرنے کا وضو کا طریقہ یہ ہے
کہ جہاں کہیں بھی رہو پاک مٹی ہے اس پہ ہتھیلی مارو، تھپ تھپی مارو، تھپ تھپی مارنے کے بعد اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو پھونک کے ذریعے سے اس کو ہٹا دو، پھونک کے ذریعے سے اس کو ہٹا دو۔ اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں پر پھیرو اور پورے جس طریقہ منہ دھلتے ہیں چہرے پر ایک بار پھیر لو، یہ تمہارا تیمم کا وضو ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تیمم کا وضو کا طریقہ ہے، لیکن مجھے تو جنابت کا غسل ہوا، مجھے جنابت کا غسل کرنا تھا، مجھے پاک ہونا تھا، اور پاکی میں تو وضو میں تو اتنا ہے لیکن مجھے غسل کا معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل کا طریقہ بھی یہی ہے، غسل کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دو بار، ایک بار جو ہے ہاتھی مٹی پر مارو اور اگر مٹی لگی ہوئی صاف کرو، ہتھیلی پر پھیرو اور چہرے پر پھیرو۔ یہ جو ہے تیمم کا جو ہے غسل کا طریقہ بھی یہی ہے اور تیمم وضو کا بھی طریقہ یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس چیز کو کہ اگر کہیں پر پانی نہ ملے، پانی کی شدت ہو جائے، کمی ہو جائے، دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھیں، تیمم کا وضو کریں اور تیمم سے ہم جو ہے غسل جنابت کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے جو میں نے بتلایا آپ کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیمم کا وضو کیا لیکن اب پانی میسر ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جو ہے تم وضو سے، پانی سے وضو کرو۔ لیکن ایسا ہوا کہ ہم نے تیمم سے وضو کیا، مٹی سے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے ہم نے پھر ہمارے لیے پانی میسر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تمہیں دوسری وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں دوسری وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ایک صحابی نے جو ہے، دونوں صحابیوں نے وضو کیا، پانی نہیں تھا، ایک نے تیمم کا وضو کیا اور دونوں نے تیمم کا وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد ایک نے، دونوں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں ایک نے کیا ہے پانی میسر ہو گیا، ایک نے پھر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، ایک نے تیمم کے وضو سے ہی نماز پڑھی اور اس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی۔ دونوں فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن اگر تم نے تیمم سے نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ، اب ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تم چہرے پر پانی نہیں لگا سکتے ہو، تم ہاتھ نہیں دھل سکتے ہو، تم پیر نہیں دھل سکتے ہو، اگر دھلو گے تو تمہاری بیماری زائد ہو جائے گی یا تمہیں اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی حالت میں بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ ایسی حالت میں کہ اگر پانی کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ جاڑوں میں کر رہے ہیں، سردیوں میں کوئی تکلیف نہیں، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ان کو، نوجوانوں کو بھی دیکھا کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاڑا کا موسم ہے، پریشانی ہوگی ٹھنڈے پانی سے، تو اسی سے تیمم کر لو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے جسم میں کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری کہ تمہارے پانی کے لگنے سے اور زائد ہو سکتی ہے، تو ایسے میں فرمایا تم تیمم کر لو، اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس میں آپ تیمم کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے دامن توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک دنیا کے اندر اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو اسلام ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔